صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين اللہ نے قرآن کی بیان فرما رہے آئے فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے نبی جی انہاں نوں پیغام دے دیو اللہ تعالی نے تانوں دو ہونٹ عطا کیتے نے اے اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے فرمایا اللہ تعالی نے تانوں دو اکھاں عطا کیتیاں نے اور اس تو بعد اللہ نے تانوں ایک زبان عطا کیتی ہے پانچ نعمتاں دا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر ایک آیت کے اندر بیان کر دیتا ہے فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں نوں دس دیو اسی تواڈے تے احسان کیتا ہے اور اس تو بعد فرمایا اے اللہ نے احسان کیتے ہیں اللہ نے نیکیاں کیتیاں نے کہ پانچ احسان پانچ نیکیاں اللہ نے کیتیاں نے تے انہاں پنجاں نیکیاں دا کیویں شکریہ ادا ہوئے گا آسمان تو آواز ہوتی ہے میرے بندے پانچ ٹائم نماز پڑھنا تیرا کام ہے راضی ہونا میں رب رحمان دا کام ہے پانچ ویلے تو نماز پڑھتا ہے تیری آنکھ دا بھی شکریہ ادا ہو گیا تیری زبان دا بھی شکریہ ادا ہو گیا تیرے ہونٹ جڑے نے انہاں دا بھی شکریہ ادا ہو گیا یار سوچو اکھاں نہ ہونا تے بندہ ویکھ ہی نہیں سکتا نہ دھوپ ویکھ سکتا ہے نہ چھاں ویکھ سکتا ہے نہ جناب کسی کی خوبصورتی ویکھ سکتا ہے اکھ اللہ نے بڑی بڑی نعمت عطا کی ہے زبان نہ ہوئے جناب بندہ بول ہی نہیں سکتا اپنی محبت کا اظہار کر ہی نہیں سکتا میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت چ بڑھن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من بڑا نظارہ جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے پھرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ نے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں نوں دس دیو انہاں نوں پیغام دے دیو کل تے قیامت والے دن اے میرے نال شکوا نہ کرن اللہ سانوں پتہ نہیں چلیا اللہ تیرا پیغام ساڈے کول پہنچ نہیں سکیا فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں نوں اعلان کر دیو انہاں نوں دس دیو فرمایا ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا اے جڑے تانوں کن اسی عطا کیتے نے اے جڑیاں اکھاں تانوں عطا کیتیاں نے اے جڑی زبان تانوں عطا کیتی ہے کل اولئک کان عنہ مسئولا
ساری چیزوں کے کولوں کل سوال کیتا جائے گا دسنا کن دے اندروں کی سن کے آیا ہے اکھاں نال کی ویکھ کے آیا ہے تے زبان دے نال کیڑے بول بول کے آیا ہے یہ کوئی ایویں گل ہے جناب جویں جناب جانور کھا لیا پی لیا سو لیا نہ کوئی نماز دی فکر نہ کوئی چنگے بول دی فکر نہ کوئی جناب قرآن دی فکر ہے کئی ایسے ایسے بندے نے اللہ انہوں ہدایت عطا فرمائے ایسے ایسے یقین جانو میں بندے کو جاننا وا کہ جڑے ایک رمضان اپلاندے نے تے جا کے دوسرے رمضان قرآن کو اپلاندے ایسے ایسے بھی بندے ہیں نا دنیا وچ او جانتے ہو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا فرمایا یہ جڑا انسان اپنے کاناں دے اندروں جڑے بول سن کے آیا ہوئے گا اکھاں دے نال جڑیاں برائیاں ویکھ کے آیا ہوئے گا زبان تو جڑے بول بول کے آیا ہوئے گا ان ساری چیزاں دے کولوں سوال کیتا جائے گا اللہ سوال کرن گے جس انسان کو جواب نہ آیا اللہ فرماندے نے جہنم دے اندر سٹ دیواں گا اور دوسرے نمبر تے میرے محترم بھائی تیسرا اللہ دا قرآن تیسرے نمبر تے جناب اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون اللہ کی بیان فرماتے ہیں فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جی انہاں نوں دس دیو اللہ نے اللہ کی پیغام دے رہا ہے اللہ کی جب میں بندیاں نوں کن عطا کیتے سماعت عطا کیتی میں بندیاں نوں اکھاں عطا کیتیاں کہ جنہاں دی وجہ تو انسان دنیا دے اندر ویکھدا ہے فرمایا میں بندے نوں زبان عطا کیتی قلیلا ما تشکرون تھوڑے ہی بندے جڑا میرے شکر ادا کرتے ہیں میں اکھاں کن زبان عطا کیتی ہے قلیلا ما تشکرون لیکن تھوڑے بندے نے جڑے میرا شکریہ ادا کرتے ہیں میرے محترم بھائیو سورۃ یاسین دے اندر اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ فرمایا اللہ کہندے نے اگر اسی چاہتے تے دی سماعت نوں چھین لیندے اگر اسی چاہتے ایدی جناب زبان دی گویائی جڑی چھین لیندے اگر اسی چاہتے تے ایدی اکھاں دی بصارت نوں چھین لیندے قلیلا ما تشکرون اے جڑے ناشکرے لوگ نے میرے محترم بھائیو اللہ دا شکریہ ادا نہیں کرتے اب بے روز اسی خیری میری ہڈے کٹے صحت مندہ سی لیکن بس جی حال ہی کوئی نہیں جی کوئی حال نہیں جی ساڑھے کی ساریاں دمیشہ آگیاں نے کوئی جناب روٹی نہیں کھان لگتی پئی جناب کوئی اللہ دے بندیا تینوں اللہ نے اکھ عطا کیتی ہے تینوں اللہ نے پیر عطا کیتے نے تینوں اللہ نے زبان عطا کیتی ہے تینوں اللہ نے جناب ہونٹ عطا کیتے نے تینوں اللہ نے سنن واسطے کن عطا کیتے نے تو اللہ دا جناب اللہ دا شکریہ ادا کر تو دنیا دے اندر امیر ترین انسان ہے ورنہ جا کے میں کو ہسپتالاں دے اندر جناب کسے دے جناب کسے نوں سٹ لگی ہے جناب اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے کسے نوں جناب کوئی ایکسیڈنٹ ہویا ہے کناں دی جناب سماعت چلی گئی ہے وہ کی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں اپنے گھر دی ساری جائیداد وچ تیار ہوں لیکن اللہ دا نام ہے میری اکھاں دی سماعت واپس لے آؤ میری کناں دی جناب جڑی سماعت واپس لے آؤ اکھاں دی بصارت واپس لے آؤ لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں باجی کر دے وے یہ اختیار اللہ دے کول نہیں اسی کوشش کر سکنے ہاں میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ
الصراط فأنا يبصرون۔ اگر اسی یہ سارا کچھ دے کولوں چھین لویے، ایدی نظر نو چھین لویے، ایدے کناں دی سماعت نو چھین لویے، تے کیڑا ہے جڑا ایدی سماعت نو واپس دے دے؟ کیڑا ہے جڑا جناب ایدے کناں دی گویائی واپس دے دے، اکھاں دی بصارت واپس دے دے؟ پوری دنیا میرے محترم بھائیو دل لگا لوے، جس الفدے دیاں اللہ اکھاں لے لوے، جس بندے دیاں اکھاں دی بصارت اللہ چھین لوے، پوری دنیا مل کے بھی اس بندے نو بصارت نہیں دے سکتی۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی ڈانی، دنیا دے پیراں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا، پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بھی نہیں بن سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا۔ فلانا پیر جناب کندھا توڑ دیندا ہے، فلانا پیر جناب او جناب اودے کول جو جناب سر پاڑ دیندا ہے، کدی بھی نہیں بن سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا۔ جے نقلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے گا تے بناون والا اودی قیمت لوے گا۔ جنے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، تو او دے احسان دا کی مل پایا۔ جنے تینوں سارا کچھ مفت وچ عطایا نا، ایک بندے جناب جو میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ وہ بندہ جڑا نا عرب دا بندہ تے دل دی دھڑکن جڑی ہے نا مسئلہ بن گیا، دل نو مسئلہ بن گیا، گیا ہاسپٹل دے اندر تے جناب لکھاں دے حساب نال پیسے لگے، چند منٹاں دے چند گھنٹیاں دے تے وہ جڑا بندہ ہے نا رون لگ پیا تے ڈاکٹر دے رہندے کہندے وے تے تو پیسے دی وجہ تو رو رہے ہیں، پیسے کام کردے نے، وہ آندے من پیسے دی کوئی ٹینشن نہیں، پیسے اگر تسی میرے کولوں دونے بھی منگ لو نا تے میں تانوں دونے بھی عطا کر دیاں گا۔ مینوں اس گل دا رون آ رہا ہے کہ میں جدوں دا پیدا ہویا ہاں ہن تک اللہ تعالیٰ مینوں مفت وچ میرے دل دی دھڑکن چلا رہا سی، آج چند منٹ تسی مینوں دل دی دھڑکن نوں مسئلہ بنیا، تسی آکسیجن مینوں دتی ہے تے اینے لاکھ میرے کول منگ لیا جے، تے مینوں اس گل دا رونا آ رہا ہے کہ میں اس رب دا شکریہ ہی نہیں ادا کر سکدا کہ جنے پیدا ہون تو لے کے ہون تک میرے دل نوں سلامت رکھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے بڑے احسان نے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے محترم بھائی غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، اکھ جڑی ہے ایدی بڑی اہمیت ہے میرے محترم بھائیو دنیا دے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان نو ماردا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نو ماردا ہے، اگر مارن دے بدلے بدلہ لین واسطے قتل دے بدلے قتل ہوئے گا، اگر جڑے مقتول والے نے جنہاں دا قتل ہویا ہے وہ معاف کر دین، ایک قتل دے بدلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 اونٹ دیت دینا پڑے گا۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ جڑا بندہ کسی نو قتل کرتا ہے لیکن وہ بندہ جڑا قتل ہویا ہے وہ دے بچے نو معاف کر دین یا وہ دے رشتہ دار جڑے نے قتل کرنے والے نو معاف کر دین تے 100 اونٹ دیت دینی پڑے گی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دنیا دے اندر رہ کے کسی دی اکھ نو پھوڑ دیندا ہے، کسی دی اکھ نو پھوڑ دیندا ہے، اکھ نو خراب کر دیندا ہے، اکھ نو ضائع کر دیندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں 100 اونٹ بندہ مر جائے او دی دیت ہے، ایویں جڑا بندہ کسی دی اکھ نو خراب کر دیندا ہے اس بندے دی جدی اکھ خراب ہوئی ہے انہوں بھی 100 اونٹ دیت دینی پوے گی۔ اکھ دی ایویں اہمیت جناب جویں ایک بندے دی دیت نا 100 اونٹ، ایویں کوئی بندہ کسی دی اکھ نو جناب مار کے کچھ خراب کر دیندا ہے، جناب وہ دی بنائی ختم کر دیندا ہے، 100 اونٹ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو دینا پڑے گا تب خدا ایک بدلہ ہوئے گا. اور آخرت کے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے, اس بندے کو اللہ نے سماعت عطا کی ہے, انہوں بصارت عطا کی ہے. ایک بندہ ہے انہوں اللہ نے اکھاں عطا کی نے, اکھاں دین تو بعد ایک وقت آیا ہے اس بندے دیاں اکھاں نو اللہ نے چھین لیا, وہ جڑی بصارت ہے اللہ نے چھین لی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بصارت چلی گئی ہے, بصارت جان تو بعد اللہ دا گلہ نہیں کرتا, اللہ دا شکوہ نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ کہن گے میرے بندے میں تینوں دنیا دے اندر اکھاں عطا کیتیاں سن, پھر میں اکھاں دی بصارت تیرے کو چھین لئی, تو میرا شکوہ نہیں کیتا, جا میرے بندے میں تینوں بدلے دے جنت عطا کر دینا. دنیا چ بھی اکھ دی بڑی قدر ہے, دنیا چ اکھ دی بڑی قدر ہے تے آخرت وچ بھی اکھ دی بڑی قدر ہے. میرے محترم بھائیو, کیا اگر دنیا چ رہ کے کوئی بندہ کسی دی اکھ نوں پھوڑدا ہے 100 اونٹ دینا پوے گا, اور آخرت دے اندر دی قدر ہے کہ اگر بندے دی بینائی چلی جائے اچانک, پہلو ویکھدا سی اچانک بینائی خراب ہو گئی ہے, صبر کرتا ہے, اللہ کا گلہ نہیں کرتا, شکوہ نہیں کرتا. کل قیامت کا دن ہوئے گا, اللہ کہتے ہیں جا میرے بندے میں تینوں جنت دا داخلہ کر چھڑا. تے ہن جناب کی ہوتا ہے سی جی اکھ جڑی ہے نا یہ جی دل وچ شرم ہونی چاہیے, کوئی اکھاں دا پردہ نہیں. میرے محترم بھائیو, ماں جی فاطمہ, ماں جی عائشہ, ماں جی سودا, ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین ساریاں جناب پردہ کردیاں, لیکن اج دے سیکولر جناب دنیا دار لوگ یہ اندر جی یہ ظلم ہے عورت تے. اور میرے محترم بھائیو نے اکھ جڑی ہے ایدا کوئی بھی کم خراب نہیں ہوتا. میں تو واقعہ سنانا, اکھ تو ہی گل شروع ہوتی ہے تے کام خراب ہو جاتا ہے, ایمان چلا جاتا ہے بندے دا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکھ جڑی ہے ایدی وجہ تو ایسی انسان گناہ کرتا ہے, بندہ گناہاں دی وجہ تو جہنم دے قریب ہو جاتا ہے, اکھ دی وجہ تو جہنم دے قریب ہو جاتا ہے. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسند کے اندر لکھتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک نوجوان ہے, وہ نوجوان بڑیاں اذاناں دین والا, بڑے جناب خودی آواز دیا تمہ بڑی بڑی دور تک کرنے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے نوجوان اے جناب مسجد کی چھت تے اذان دین واسطے چڑھے آئے. اذان دین تو بعد ایک عیسائیاں دے گھر دے اندر اس نوجوان دیاں نظراں پے گئیاں نے. اے نوجوان اذان دین تو بعد نماز پڑھن تو بعد انہاں عیسائیاں دے گھر اندر چلا گیا ہے تے جا کے کی کہندا ہے کہ گل سنو, میں تہاڈی لڑکی نال شادی کرنا چاہنا ہاں. او دے گھر والے جواب دیندے نے اے نوجوان تو مسلمان ہے, اسی عیسائیاں, ساڈی تیرا رشتہ جڑا نا وہ نہیں ہو سکدا. ہاں ایک گل ہے, تو عیسائی مذہب اختیار کر لے, پھر ساڈی بیٹی نال تیری شادی ہو جائے گی. میرے محترم بھائیو, امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے نوجوان جڑا ہے مصر دے اندر جناب اذان دین والا, سونی آواز والا, تہجد پڑھن والا, اذاناں دین والا, روزے رکھن والا, اکھ دے نال ایک کام ویکھیا ہے اور جناب کی کہندا ہے میری شادی کر دیو تے میں عیسائی ہون نوں تیار. اکھ دی وجہ تو کام خراب ہویا نا, اکھ نال ویکھیا آکھیا جی کرو میری شادی کر دیو, میں عیسائی ہون نوں تیار ہاں. میرے محترم بھائیو, اکھ دے فتنے نے دو فتنے نے میرے محترم بھائیو. ایک اکھ دا فتنہ ایمان نوں لے جاندا ہے, ایک اکھ دا فتنہ بندے دی جان نوں لے جاندا ہے. ایک اکھ دا فتنہ بندے دے ایمان نوں لے جاندا ہے, ایک اکھ دا فتنہ بندے دی جان نوں لے جاندا ہے. تے بندے دے ایمان نوں لے کے جان والا فتنہ ہے کہ بندہ اپنی اکھاں دے نال جناب ویندا ہے اور اکھاں دے نال برائی نوں ویکھ کے تے پھر عملی طور تے کردا ہے. اور جناب یہ مصر دا جڑا نوجوان ہے امام
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہویا اس طرح کہ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مسلمان بندہ عیسائی ہو گیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، طے ہونے تو بعد جدوں شادی کا وقت قریب آیا، گھر کی چھت تے چڑھیا، پیر پھر گیا اور جناب ڈگ کے مر گیا، تہجداں بھی ضائع گئیاں، روزے بھی ضائع گئے، اذاناں دتیاں بھی ضائع گئیاں، عبادتاں کیتیاں بھی ضائع چلی گئیں۔ اکھ دے فتنے تو اکھ دا پہلا فتنہ بندے دے ایمان کو لے جاندا ہے، جناب نمازاں پڑھی ہوندا ہے، جناب ویندا ہے لوکاں دی دھیاں ول ویندا ہے، لوکاں دی بہناں ول ویندا ہے، لوکاں دی جناب ماواں ول ویندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اے اکھ دا فتنہ ایسا ہے، تہجداں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتے، عمرے کیتے، میرے محترم بھائیو انہاں دا کوئی فائدہ نہیں جے بندے دی نگاہ ہی نہیں، جے بندے دی اکھ ہی نہیں ٹھیک، نہ روزے دا فائدہ، نہ نمازاں دا فائدہ، نہ تہجداں دا فائدہ، انسان دی اکھ نہیں ٹھیک۔ اور جناب اسی نمازاں بھی پڑھی ہوندے ہیں اور اکھاں دے نال جناب برائیاں بھی ویکھی ہوندیاں، اور جناب ساڈی اکھ دے نال کی حساب ہے جی اسی نمازاں پڑھدے ہیں اور نمازاں پڑھن تو بعد جناب 3 گھنٹے دی جا کے فلم بھی ویکھدے ہیں، اور جناب خبر دے بہانے دے نال خبر دے مولوی جی اسی جی خبراں سنن واسطے لائے بھائی، خبراں سنن واسطے، اور جناب فلماں ویکھنیاں، لوکاں نوں جناب عورتاں نوں بے پردہ ویکھنا۔ میرے محترم بھائیو، جس انسان دی نگاہ صاف نہیں، اکھ صاف نہیں، اس بندے دی کوئی بھی نیکی دا عمل خدا اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم ویحفظن فروجہم، فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی مردان کہہ دیو کہ سب تو پہلے اپنی اکھاں دی حفاظت کرنی ہے، سب تو پہلے اپنی اکھاں دی حفاظت کرنی ہے، اور اس تو بعد اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے۔ یہ مرداں نوں حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا ہے، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں مومن عورتاں بھی حکم دے دیو سب تو پہلے اپنی نگاہاں دی حفاظت کرنی ہے، اپنی اکھ دی حفاظت کرنی ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، دونوں اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ حکم دے دیتا ہے کہ سب تو پہلے اپنی نگاہ دی حفاظت کرنی ہے۔ خامد تہاڈا گھر نہیں، اپنے خامد دی عزت دا خیال کرو، خامد تہاڈا جے گھر موجود ہو، جناب اج کل کی طریقہ کار ہے، بندہ بھی پھر جناب ڈرامہ ویکھن دے تے نال جناب بیوی بھی بیٹھ کے ڈرامہ ویکھن دے اور نال دھی بھی بیٹھ کے ڈرامہ ویکھن دے، تے جناب کام ہی ختم ہویا پیا اس کے گزرے دور دے اندر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر دا جڑا جناب حملہ جڑا ہے وہ بندے دی ایمان کو لے جاتا ہے، اور جناب ایک نظر دا جڑا حملہ ہے بندے دی جان کو لے جاتا ہے۔ فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِالْأَبْصَارِهِمْ، فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا فرمایا اے محبوب پیغمبر مکے والے جڑے نے تیز نگاہاں دے نال تانوں تواڈے کم تو ہٹانا چاہندے نے، تیز نظراں دے نال تانوں تواڈے کم تو ہٹانا چاہندے نے، اور آندے کی نے کہ اے مجنون نعوذ باللہ، اے دیوانہ نعوذ باللہ۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سنو نا، اے قرآن جڑا ہے سارے جہاناں واسطے جناب نصیحت ہے، یہ قرآن جڑا نا یہ سارے جہاناں واسطے نصیحت ہے۔ مکے دے لوگ نا تیز نظراں دے نال تانوں تواڈے کماں تو ہٹاندے نے، یہ دا مطلب اے ہے کہ جڑے مکے دے لوگ سن یہ
نظر جڑی نا کسے نو جناب حسد بری حسرت بڑی تے جناب حسد دی بھری ہوئی کسے نو نگاہ جناب دیکھنا کہ نظر بد لگ جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، فرمایا نظر بد جڑی ہے حق ہے، نظر بد حق ہے. اور جناب کسے نو دسی ہونا نہیں کہ ساڈا یقین نہیں یقین تے نہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بد حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جڑی ہے چنگے بھلے بندے نو قبر وچ پہنچا چھڑدی ہے، اور نظر بد جڑی ہے چنگے بھلے بندے نو ہانڈی وچ پہنچا دیندا. چنگے بھلے بندے نو جناب قبر وچ پہنچا دیندی ہے، اور چنگے بھلے بندے نو جناب موت نو ہانڈی وچ پہنچا دیندی ہے. میرے محترم بھائیو، کہ کسے نو حسد دی نگاہ نال حسرت دی نگاہ نال پہلے نمبر تے ویکھنا چاہیے. یہ جڑے مکے دے لوگ سن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیز نگاہاں دے نال اکھاں پھاڑ کے نا کئی بندے نے بھائی کیا بات نہیں بڑی کوٹھی بنا لی جی بڑی گل ہے جی بڑا جناب بڑا جناب اج کل یہ جناب شوہاں ماردا پھردا کسے دے بندے دی جناب گڈی ول ویکھ کے کسے دی کوٹھی ول ویکھ کے کسے دی جناب خوبصورتی ول ویکھ کے کسے دی اچھی جسامت ول ویکھ کے کیا بات ہے کیا بات ہم ماشاءاللہ نہیں آکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نہا کے باہر نکلے ہے تے نہا کے باہر نکلا تے ایک دوجا صحابی نا وہ جڑا جسم جڑا نا انہوں نظر آیا تے ویکھ کے اندر یار بڑی گل ہے بڑا یار خوبصورت تیرا جسم ہے بڑی گل ہے بھائی ہے کیویں پتہ نہیں آنا آیا بھی بڑی گل ہے یار بڑا سونا بندہ جی. تے جدوں ایک صحابی نے دوجے نو ویکھیا نا تے راوی بیان کردا ہے کہ جنوں ویکھیا سی نا جڑا نہا کے نکلے سن تے او نا دن ب دن بیمار ہونا شروع ہو گیا. دن ب دن گلا نہ کرو جمعے چ بیٹھ کے گل کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جمعے دا اجر ضائع ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جڑا ہے بیمار ہونا شروع ہو گیا. نظر بد دی علامات کی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا صحابی ہے بیمار ہونا شروع ہو گیا. جناب بیمار دن ب دن ہڈیاں کا ڈھانچہ بن گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کول لے کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا ماڑا ہو گیا اتنا بیمار ہو گیا کی بنیا. اب کہ اللہ کے نبی کی آقا فرماتے ہیں تینوں نظر لگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں نظر لگی ہے. تے مسئلہ کی بنیا سی مجھے یہ دس ہے جدوں تو بیمار ہونا شروع ہوا ہے تینوں مسئلہ کی بنیا سی. وہ آدھے اللہ کے نبی کی فلانے صحابی نے مجھے ویکھ کے کہا جی بڑا جسم ہے یار بڑا تینوں خوبصورت اللہ نے جسم عطا کیتا ہے. تے اس تو بعد میں بیمار ہونا شروع ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تینوں نظر لگی ہے انج کر اس صحابی کو بلا انہوں کہ وضو کرے تے اودے وضو والا پانی جڑی ہے جڑا اپنے جسم تے پا اللہ تینوں صحت عطا کر دے گا. پہلے نمبر تے جناب حسن انہاں ویکھیا جناب ماشاءاللہ نہ کیا لا حول ولا قوت الا باللہ نہ کیا نظر لگی. اور دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹیاں نے فرماندیاں نے کہ دوسری علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بچہ آیا اودہ رنگ جڑا نا زرد ہو گیا رنگ پھکا پیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تینوں نظر لگی رنگ پھکا ہو جائے یا جناب اچانک بیماری لگ جائے اچانک بیماری لگ جائے رنگ پھکا ہو جائے یہ نظر بد کی علامت ہے. اور اس تو بعد ایسی بیماری کہ جنیاں دوائیاں لے لے کے اور جناب دوائیاں تو بعد ڈاکٹر رپورٹ کرتے ہیں رپورٹ کرنے لگے اور ڈاکٹر آتے ہیں جی رپورٹ ہی تو کوئی شے نہیں ہے. عورت آتی میرے سر میں پیڑ ہوتی ہے کوئی آتی میرے جناب جسم میں کسی حصے میں درد ہوتی ہے لیکن رپورٹ کرا دی تو ڈاکٹر آتے ہیں کہ رپورٹ جو کوئی نظر نہیں آ رہا تو ان کون جی کو مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بیماری کی پتہ ہی نہ چلے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی نظر بد اور نظر بد کس طرح اترنی ہے وہ تو میں علاج دسیا کہ جڑے بندے دی نظر لگ جائے اس بندے کو پہلے نمبر تے اپنا جگہ وضو کر جو بندہ نہ منے کہ بندے کو کسی بندے کو کہ تیری نظر لگ گئی انہیں تو پہلے تے گالاں کٹنیاں انہیں کہا بیٹا رسول رہ جا میری نظر تینوں لگنی سی. اگر وہ بندہ مان جائے تو ٹھیک ہے نہ منے جے مان جائے تو پھر یہ کرنا ہے وہ وضو والا پانی جڑا ہے وہ لینا ہے اور پانی لے کے اپنے آپ تے بہانا ہے. بہان تو بعد
پھر نہا لینا انشاءاللہ اللہ صحت عطا کر چھڑے دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے صحابی نے نسخہ دسیا انہاں ایک کام کیتا دن با دن چند دنوں دے وچ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی نو صحت عطا کر دی اور ایک بندہ نام نے ایک کام نام نے پھر انہیں کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑیاں دسیاں دعاواں نے وہ پڑھنیاں نے کسی نے بھی نظر لگی ہوئے گی کسی کا جناب کاروباری بندہ ہے آندا قاری صاحب چنگی بھلی میری دکان سی تے یاد پتہ نہیں کہ جڑا بھی کام شروع کرنا تے کام چلدا ہی نہیں ٹریکٹر لے آیا کدی کوئی شے ٹوٹ جاندی ہے جناب دکان چلانا کدی جناب دکان دے وچ پوری نہیں پیندی اونوں نظر لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انج کرے صبح 7 مرتبہ ایت الکرسی پڑھے کی پڑھے ایت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 7 مرتبہ پڑھے صبح دے ٹائم 7 مرتبہ شام دے ٹائم 7 مرتبہ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ پڑھے سورۃ فاتحہ کے بعد اینڈ والے دن کل پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں وہ جڑیاں عورتاں سن یہودی عورتاں انہاں جادو کرنے کی کوشش کی تھی اللہ نے آسمان کو 2 سورتاں نازل کر دتیاں اور جادو نو بے امکان کر دیتا جناب جادو نو ختم کر دیتا کسی بندے تے جادو آیا کسی بندے نو کوئی مسئلہ بنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ 2 سورتاں پڑھ کے دم کرے اللہ تعالی شفا عطا کر چھڑے گا اور اس تو بعد کسی بچے نو جناب بھج کے مولویاں کو جا کے دم کراؤ مولویاں دا جناب مولویاں دی اپنی نہیں قبول ہوندی ہے تانوں رحم آ جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی دعا ہر بندے کو کرنی چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بچہ چھوٹا بچہ جڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین نو دم کریا کرتے تھے ویکھو یار کڈا سونا دعوت جنہاں نو کرتے سن وہ بھی سونے کرن والا بھی سونا تے جنہاں نو کرتے سن وہ بھی سونے وہ دم کیے فرمایا کوئی دعا بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت یہ دعا پڑھ کے اپنے چھوٹے بچے کو گل یار بلا کی کرنے جدوں ایتھے بیٹھے ہوتے لو چلو میری ساری گلاں دی نہ سمجھ لگے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جایا کرو کچھ نہ کچھ پوچھ کے جایا کرو نہ سمجھ لگے بعدوں میں پوچھ لیا کرو اے ہن میں جڑیاں دعاواں دسن دیا نا یہ روز روز تے نہیں دسیاں جاندیاں تے نہ ہی روز روز مولوی یہ دعاواں دسدے میرے محترم بھائیو کی دعاواں سمجھو کہ تواڈے کول پیٹرن بم ہے تواڈے خزانہ ہے تواڈے کول جویں بندہ جناب گن لے کے نہیں کردا ہے پستول لے کے نہیں کردا ہے انہاں دعاواں نوں 24 گھنٹے اپنے نال رکھو بچہ بیمار ہو گیا بچہ روندا ہے پیا آپ بھی بیمار ہو گئے یہ جڑیاں دعاواں میں دسنا بھی انہاں دعاواں نوں پڑھو صبح شام یہ تواڈے جناب محافظ نے دعاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو حضرت جبریل علیہ السلام دعا لے کے آئے کہ اللہ دے نبی جی حسن و حسین جڑے نے انہاں نوں صبح شام یہ دعا پڑھ کے دم کر دیا کرو اور اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمذی دی حدیث ہے سنن نسائی دی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام فرمانے جڑا بڑا بندہ ہے نا بڑا بندہ وہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ سویر کے ٹائم پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی پڑھ دو نال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سویرے پڑھ لیتا ہے شامی پڑھ لیتا ہے تو جناب تیل لال جادو کرنا جادو نہیں کر سکتا اور جناب ہمیں دونوں بڑی بہترین دعا دا چھڑنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر میرے محترم بھائیو 10 دفعہ سویرے پڑھ لو تے جے 100 دفعہ پڑھ لو پھر تے سونے دے سواگا سونے دے سواگا جے 100 دفعہ پڑھ لو پھر تے سونے دے سواگا جے 10 دفعہ سویرے پڑھ لو نا 10 دفعہ بھی سویرے پڑھ لو 10 دفعہ شامی پڑھ لو کوئی مائی دا نال تواڈے تے جادو نہیں کر سکے جی مولوی صاحب جی خون کے چھٹے پہ ہاں جی جناب ساڈے گھر کچھ نہیں گیا ساڈے گھر خون ڈگ پیا یہ دعا پڑھو کوئی چیز تواڈے تے جناب نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیڑا دم کرتے سن وہ بھی اگر یاد کر لیے یار اسی بڑے بڑے جناب انگلش دے جناب رٹیل آئے نے میتھ دے بڑے بڑے
اونچی نکلی، فلانے جو اتنے تروڑے نکلے، لیکن دعاواں سانو یاد ہی نہیں، نماز میں دعاواں یاد نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم کر رہے تھے، دم کیے وہ یاد کر لو، کوئی بھی مسئلہ ہوئے کہ دم کر دے اللہ شفا عطا کر دے گا۔ وہ دم کیے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یبدیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔ کسی نے نظر بد لگی ہے، کوئی بیمار ہے جناب ٹھیک ہی نہیں ہوتا، اے حضرت جبریل دا دم پڑھ کے جڑا حضرت جبریل کنہ دے کولوں لے کے ملے سن، کنہ کول یقین نال آندے ہونا پے حضرت جبریل کتوں لے کے ملے سن؟ اللہ کولوں تے آ کے دم کینوں کیتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے محترم بھائیو، نبی پاک جدوں بیمار ہوندے حضرت جبریل آ کے دم کردے، اللہ شفاواں عطا کردا۔ یار ساڈا یقین تو ہونا چاہیے، ساڈا ایمان تو ہونا چاہیے۔ اور اس تو بعد جٹ حضرات بیٹھے ہو، تواڈے واسطے ایک دعا ہے کہ یاد تسی یاد ہو جو نہیں کرتے، لیکن میں اپنا حق ادا کر چھڑنا، میں اپنا حق ادا کر چھڑنا، تسی یہ کو یاد کرو یا نہ کرو، تواڈی جناب مجھ بیمار ہو جائے، تواڈی گاں بیمار ہو جائے، تواڈے ڈیرے اوتے کوئی بھی جانور تواڈا بیمار ہو جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدوں بھی کوئی جانور بیمار ہوندا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دسی، دعا کی ہے رب الناس واشفی انت الشافی لا یکشف الضر الا انت۔ اے جانور جڑا نا کوئی نک دے جڑے نتنے نے نا، اے دعا پڑھ کے کوئی اندر پھوک مار دو، 3 دفعہ ایک ہی جناب 6 دفعہ پڑھ کے دم کر دیو، اللہ تواڈے جانور نوں بھی صحت عطا کرے۔ تے نظر جڑی ہے، نظر المبتذر نظر جڑی ہے میرے محترم بھائیو، ہر چیز میں لگ جاتی ہے، بندے نو لگ جاتی ہے، بندے دے جانوراں نو لگ جاتی ہے، بندے دے کاروبار نو لگ جاتی ہے، تے نظر جڑی جنا سکی ماں دی بھی لگ جاتی ہے، سکی ماں دی بھی نظر لگ تے اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اے ہر چیز دا مسئلہ اللہ دے حکم دے نال، جے کوئی میرے کول کمی بیشی ہو جائے تو میں آنا میرے کول بات پوچھ لیا کرو، اللہ دے فضل و کرم نے 4-5 سال ہو گئے نے، گل وہ کری دی کہ جہاں کو پتہ ہوئے اور نہ پتہ ہوئے، جہاں نہ پتہ ہوئے پہلے نمبر تے کری دی نہیں، جہاں پتہ ہوئے وہ کری دی تو انشاءاللہ ٹھنڈی گل ہے، یہ روایت حدیثاں سب کچھ موجود ہے، نظر اپنی بھی لگ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام کے اذکار جڑے، اگر ایک بندے کو میں آخری گل کر کے اجازت چاہوں گا، کسی بندے کو میرے بھائی نے کہی انہوں نے میں نا اذکار کارڈ دیتے ہیں، اذکار کارڈ دیتے ہیں بھی پڑھیا کرو یار، انہوں کا بڑا فائدہ ہے۔ تے وہ نا 2-4 دن بڑے شوق نہ کر کے لو جی لمبے بڑے گئے 10 منٹ لگ جاتے ہیں، 5 منٹ لگ جاتے ہیں، جنہوں لمبے اذکار نہیں نا جدوں کیتے جاتے ہیں، سارے بندے کو دعاواں یاد نے میرے بھائیوں، بڑے تے نکے بھی تے وڈیرے بھی، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور اس کے بعد آخری 3 کل اور جناب یہ پڑھ دے اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء پڑھ دے، اس بندے تے کوئی بھی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اور آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ آمن رسول اینڈ والی آیتاں سورۃ بقرہ پوری نہیں جب پوری پڑھ لو سونے تے سہاگا ہے، وہ پوری پڑھ لو تے سونے تے سہاگا ہے، یہ پوری نہیں پڑھی گئی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ ساری آیات پڑھ دے، اینڈ والے رکوع پڑھ دے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو نکلی ہوئی گل کوئی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندر سورۃ بقرہ دی تلاوت کرتا ہے رات نوں، کس ٹائم؟ رات نوں، تے 3 راتاں شیطان اس گھر وچ داخل نہیں، تے جیڑا بندہ دن دے ٹائم سورۃ بقرہ دی تلاوت اپنے گھر اندر کرتا ہے، اور ساڈا کام کی ہے اساں نہیں کرنا میموری کارڈ چلایا تے جناب سپیکر چلا چھڑیا اور آپ فلماں ویکھن لگ پیا، کوئی انج فائدہ کوئی نہیں ہونا، اوے آپ ایت ایک بھی پڑھو گے نا آپ اودا فائدہ ہونا جی۔ جڑا بندہ 3 ٹائم سورۃ بقرہ اپنے گھر اندر پڑھے گا 3 دن تک شیطان اس گھر داخل نہیں ہوئے گا، جڑا رات پڑھے گا 3 راتاں تک شیطان اس گھر داخل نہیں ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کو دعا ہے میں کوشش تے بڑی کیتی ہے کہ میں تانوں دعاواں دا چھڑا جڑیاں دسیاں نے، اگر یہ بھی تسی یاد کر لو اللہ دے فضل میری قبر جڑی ہے چھلا ٹھنڈی ہو جائے گی، اور اس کے بعد تواڈے واسطے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور انج کریا کرو
گلا بدل نہیں پتہ انہوں نے ٹچ کرو بڑے بڑے عالم بندے نے جناب تواڈے وچ بڑے بڑے عالم بندے نے تے انج کریا کرو میرے محترم بھائیو اپنی بیٹیاں نو اپنے پتراں نو اپنی بیوی نو اللہ نہیں ہے ایتھے تو میری بیوی ہے تے میرا دل ہے کہ میں تینوں آخرت وچ بھی نال رکھاں میری دھی ہے تو میری عزت دھی ہے کل قیامت والے دن تو میری دھی بنے دھی کر لے وے دعا یاد کرتی ہے نماز یاد کرتی ہے فلانا کام یاد کر جدو میرے محترم بھائیو اسی سارے کام کریں گے دنیا میں بھی فائدہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ رزق کے اندر بھی اللہ برکت عطا فرمان گے مال جان